بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا امام حسین علیہ السلام کا 8واں پڑاؤ سالبیہ۔ ضرورت کی منزل سے چلنے کے بعد سفر کرتا ہوا یہ مقدس قافلہ اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ شام کا وقت ہو گیا، تب امام علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جس کا نام سالبیہ تھا۔ اس زمانے میں قافلے جب کوفہ سے مکہ کے لیے سفر کرتے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر مکہ جانے کے لیے ایک راستہ مڑتا تھا۔ اسی منزل پر امام نے قافلہ روکنے کا حکم دیا۔ اس جگہ سالبیہ کا نام قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص سالبہ سے منسوب تھا۔ کتاب معجم البلدان میں اس جگہ کا محل وقوع اس طرح بیان کیا گیا ہے: جب امام علیہ السلام کے خیمے نصب ہو چکے تو عبداللہ بن سلیمان یا سلیم اسدی اور منظر بن مشمل نے، جو کہ پچھلی منزل پر آپ کے قافلے سے ملحق ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، ہم لوگوں کے پاس ایک اہم خبر ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے اعلانیہ بیان کریں اور اگر چاہیں تو علیحدگی میں خفیہ اور پوشیدہ طور پر آپ کے گوش گزار کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا: ما دون ہؤلاء سرًا، ان لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، جو خبر لائے ہو بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے کل شام اس سوار کو دیکھا تھا جو آپ کے پاس سے گزرا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں اس سے کوفہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے آپ کے لیے خبر لے لی ہے اور اس خبر کو پرکھ بھی لیا ہے۔ وہ شخص قبیلہ بنی اسد کا ایک مرد تھا جو ہمارے ہی قبیلے سے تھا۔ وہ صاحب نظر، سچا اور صاحب عقل و فضل ہے۔ اس نے ہم نے بتایا کہ جب وہ کوفہ سے نکلا تھا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اس مرد نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر انہیں بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس جملے کی آپ نے چند مرتبہ تکرار فرمائی۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو مقام میں قطقطانیہ میں ملی تھی، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق اس خبر کی اطلاع اگلی منزل یعنی زبالہ پر ملی۔ پھر ہم نے عرض کیا: آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کوفہ میں آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ سب آپ کے مخالف نہ ہو گئے ہوں۔ اس موقع پر فرزندان عقیل بن ابی طالب اٹھے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہنے لگے: نہیں، خدا کی قسم، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم ان سے اپنا انتقام نہ لے لیں یا وہی مزہ نہ چکھ لیں جس کا مزہ یا جس کا ذائقہ ہمارے بھائی نے چکھا ہے۔ ان دونوں عبداللہ بن سلیمان وغیرہ کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا: لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس جملے سے ہم نے بخوبی سمجھ لیا کہ سفر کے ارادے میں یہ مصمم ہے اور ہم نے کہا خدا کرے خیر ہو۔ آپ نے بھی ہمارے لیے دعا کی اور فرمایا: رحمکم اللہ، اللہ تم دونوں پر رحمت نازل کرے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سپیدہ سحر کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوئی، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اکثروا من الماء، پانی زیادہ سے زیادہ جمع کر لو۔ ان لوگوں نے خوب پانی جمع کر لیا اور اپنے سفر پر اگلی منزل کے لیے نکل پڑے۔ کتب برائے استفادہ: معجم البلدان، تاریخ یعقوبی، حدیث کربلا، صحیفہ کربلا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔